رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. جس طرح اللہ رب العزت کی ذات اور پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاکیزہ ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ پاکیزگی کو پسند کرتی ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو، مسلمانوں کو پاکیزہ رہنے کا حکم دیا، اور جو عبادت ہمارے اوپر فرض کی پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تحفہ دیا، نماز کا تحفہ. اس کے لیے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شرط لگائی ہے وہ وضو کی شرط ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام کے اندر اس کا ذکر دیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مومنین کو اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں جو ایمان لے کر کے آئے ہیں. ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العزت نے، اور حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، جب تم لوگ جو ہے وہ نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس وقت جو ہے وہ اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا جو ہے وہ مسح کیا کرو. اس کے بعد پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ مکمل طریقہ ہمیں ملتا ہے کہ وضو کا کیا طریقہ ہے، کس طرح کرنا چاہیے، کون سا وضو جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے، کس وضو سے جو ہے وہ نماز قبول کی جائے گی، کس وضو سے جو ہے وہ نماز قبول نہیں کی جائے گی. یہ پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا، حدیث مبارکہ میں واضح بیان فرما دیا. اور پھر یہ وضو جو ہے اس کے فوائد کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بارے میں ہمیں کیا فرمایا ہے، کس طرح آگاہ کیا ہے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نماز کے لیے جو ہے وہ وضو شرط ہے. جس طرح ہماری صحت کے لیے کھانا پینا سونا ہر چیز جو ہے وہ لازم ہے، اسی طرح نماز کی صحت کے لیے وضو جو ہے وہ شرط ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو جو ہے وہ نصف ایمان ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وضو جو ہے وہ نصف ایمان ہے. اور اسی طرح صحیح مسلم نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا کہ وضو کے بغیر جو ہے وہ نماز قابل قبول نہیں ہو. اور اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی کا حصہ ہے وضو جو ہے، وضو سے پاکیزگی حاصل کرو. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا. اور اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو مومن لوگ ہیں وہ بھی صحیح وضو کی حفاظت کرنے والے ہیں. وضو کی اگر کوئی حفاظت کرتا ہے وہ مومنین ہے، صحیح مسلمان ہے جو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لے کر کے آئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول اور بندے تسلیم کیا. وہ لوگ جو ہے وہ وضو کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں. آج دیکھیے کہ ہمارے درمیان کئی سال گزر چکے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، وضو کا طریقہ پتہ نہیں، وضو کی فضیلت کا پتہ نہیں کہ وضو ہمیں کیوں کہا گیا ہے جو وضو کو کرنا ہے. میرے بھائیو دوستو، وضو کا طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، اور اس کی فضیلت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ان کے اعضاء کو جو ہے وہ زیور سے آراستہ کرتے ہیں، ان کو جنتی زیور پہنا دیا جائے گا جو لوگ وضو کو احسن طریقے سے لیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ رب العزت کے محبوب سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول جی، کل قیامت کا دن ہوگا، آپ اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں ہوگا جو آپ کے بعد آئیں گے آپ کی امت میں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا بیان فرماتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ کرام، قیامت کا دن ہوگا، میری امت کے جب لوگ آ رہے ہوں گے میں دور سے ہی ان کو پہچان لوں گا۔ کس طرح کہ وہ وضو کیا کرتے تھے، ان کے وضو کے اعضاء جو ہے وہ چمک رہے ہوں گے۔ یہ وضو کیا چیز ہے؟ ہم نے وضو کیا، پانی بہایا، اپنے اعضاء کو دھویا، ایک تو ہماری صحت کے لیے بہتر ہے۔ اب سائنس جو کہتی ہے کہ دن میں اگر چہرے کو دھویا جائے، بازوں کو دھویا جائے، کولی کی جائے، ناک میں پانی ڈالا جائے، تو اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے، پاؤں کو دھویا جائے، ہماری سائنس کہتی ہے 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج اس وضو سے ہو سکتا ہے، جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی سو سال پہلے بتلا دیا کہ لوگوں وضو سے پاکیزگی حاصل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے، اس نے بسم اللہ پڑھی اور وضو کو شروع کیا، اس نے ہاتھوں کو دھویا، تو اس کے ہاتھوں کے گناہ جو ہے وہ اللہ رب العزت ختم کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب انسان کولی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، اللہ رب العزت منہ کے گناہ اور ناک کے گناہ جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں اور اس کو پاکیزہ کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بازوؤں کے گناہ جو ہے وہ اللہ رب العزت بازو دھونے کی وجہ سے ختم کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سر کا مسح کیا جاتا ہے، چہرے کو دھویا جاتا ہے، پاؤں کو دھویا جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ارشاد ہے کہ جو شخص وضو احسن طریقے سے کرتا ہے، اس کے جسم کے جو گناہ ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ معمولی سا وضو، یہ معمولی سا عمل، ہم پانی کے قریب بیٹھتے ہیں، پانی اپنے اعضاء کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اس سے ہمارے گناہ بھی وہ ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت ہمارے درجات بھی بلند کرتے ہیں۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی روایت بیان کرتے ہوئے، ان کا طریقہ بیان کرتے ہوئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اخبرہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا بوضوء فتوضع فغسل كفيه 3۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا اور وضو شروع کیا، اپنے ہاتھوں کو 3 دفعہ اچھی طرح دھویا۔ کس طرح دھونا ہے؟ یہ اپنے ہاتھوں میں پانی ڈال کر کے انگلیوں کا فلال کرنا ہے، اچھے طریقے سے انگلیوں کے اندرونی حصے کو ادھر کرنا ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک ناخن کے برابر بھی وضو کے اعضاء کا کوئی حصہ خشک رہ گیا، اس کا وضو مکمل نہیں ہوا، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو، اس وضو میں احتیاط کیجیے اور اس کا طریقہ سیکھیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، کس طرح آقا علیہ السلام نے ہمیں وضو کر کے سکھلایا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے کو بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھی، اس کے بعد وضو کو شروع کیا، ہاتھوں کو اچھی طریقے سے 3 مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھے طریقے سے ان کو دھویا، ان کو صاف کیا، پاکیزہ کیا، پانی سے جو ہے وہ پاک کیا۔
عثمان رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کے یہ پیارے صحابی وضو کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو بتلا رہے ہیں، تو فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثم مضمض واستنثر، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چلوں میں پانی لیا اور پوری کے لیے منہ میں ڈالا اور اچھی طرح پورے منہ میں پانی کو ڈبایا اور پھر اس کو جھاڑ دیا، اس کو پھینک دیا، باہر نکال دیا۔ ہماری سائنس آج کہتی ہے کہ منہ میں پانی ڈالا جائے، دن میں 5-7 مرتبہ جو ہے 10-12 مرتبہ پانی ڈالا جائے تو منہ کے جو جراثیم ہے وہ جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سو سال جو ہے وہ پہلے ہمیں یہ طریقہ بتلا دیا کہ اگر آپ منہ میں پانی ڈال کر کے تھوڑی کرو گے، آپ کے منہ کے جراثیم جو ہے وہ باہر نکل آئیں گے، آپ کے منہ کو گناہوں سے بھی پاکیزہ کر دیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، ثم غسل وجهه، اپنے چہرے کو دھوتے ہیں، اپنی پیشانی کو دھوتے ہیں۔ پیشانی کو کس جگہ سے لے کر کے کس جگہ تک دھونا ہے، اچھے طریقے سے اگر داڑھی مبارک ہے اس کا اچھے طریقے سے اپنی انگلیوں کو تر کر کے فلال کرنا ہے، اچھے طریقے سے اس کا فلال کرنا ہے اور اپنی ادھر سے پیشانی سے لے کر کے نیچے تک جو ہے اس چہرے کو تر کرنا ہے۔ یہ پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے وضو کرتے ہیں، ثم غسل یدہ الیمنی، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لیتے ہیں دائیں ہاتھ کے لیے، الی المرافق، اپنی پہلیوں تک جو ہے اس دائیں ہاتھ کو دھوتے ہیں، یہاں تک یہ جوڑ ہمارا جو ہے پہلی کا یہاں تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت طریقہ ہے کہ پہلیوں سمیت ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا جائے۔ اور اسی طرح ثم غسل یدہ الیسری مثل ذلک، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوسرے بائیں ہاتھ کو پہلی سمیت دھو لیتے، پاک کر لیتے پانی سے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بعضوں کے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ثم مسح برأسه، اسی طرح جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کا مسح کرتے ہیں۔ آج ہمارے سروں کا مسح بھی ایسے ہوتا ہے، ایسے کیا بس ایسے کیا چھوڑ دیا، نہ میرے بھائی اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو وضو کو کرنا ہے، مسح کو کرنا ہے۔ اگر ہمارا وضو اچھا ہوگا تو ہماری نماز جو ہے وہ قابل قبول ہوگی، نماز کو قبول کیا جائے گا۔ اگر ہمارا وضو ہی ناقص رہا تو ہماری نماز کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ پیشانی سے لے کر کے اس طرح پیچھے کو لے کر کے جانا ہے، پیچھے دوسری تک لے کر کے جانا ہے اور واپس ایسے ہی پیچھے سے آگے کو لے کر کے جہاں سے شروع کیا تھا مسح وہاں تک لے کر کے آنا ہے۔ آج ہمارا مسح جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں۔ آج لوگوں نے بال بنائے ہوتے ہیں، اس کا کیا رکھتے ہیں، ہم نے بال بنائے ہیں، یہ جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، ان کا چیر جو ہے وہ سینٹر میں جو ہے نکالا ہوا ہے، یہ ختم نہ ہو جائے، ہمارے بال جو ہے ادھر ادھر نہ چلے جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہم وضو کریں گے، اچھے طریقے سے کریں گے، ہماری اہم ترین عبادت نماز جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی پھر اپنے دائیں جو ہے وہ پاؤں کا جو ہے وہ اس کو دھوتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں، پانی بہاتے ہیں، کانوں کا مسح کرنے کے بعد دائیں پاؤں کو دھوتے ہیں، اچھے طریقے سے پاؤں کی انگلیوں کا فلال کرتے ہیں اور اسی طرح بائیں پاؤں کی انگلیوں کا فلال کر کے ٹخنوں تک بائیں پاؤں کو بھی دھوتے ہیں۔ اور پھر
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح میں نے آج وضو کیا ہے، اسی وضو کی طرح جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے. اور پھر فرمایا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئه هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح ہر شخص نے اس طرح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس طرح میں نے وضو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس وضو کے ساتھ ثم قام وہ کھڑا ہو گیا. رکعتین اس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور کوئی لفظ لغو بات نہیں کی، نفس کو خوش کرنے کے لیے کوئی لغو بات نہیں کی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک شخص نے وضو کیا، احسن طریقے سے وضو کیا اور بعد میں جو ہے وہ شہادت اور گواہی دی کہ اللہ رب العزت کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی ذات نہیں ہے، اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس شخص نے یہ گواہی دی تو اللہ رب العزت جنت کے آنکھوں کے آگے دروازے کھول دیتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ وضو کرنے والا، وہ رکعت ادا کرنے والا، 2 رکعتیں ادا کرنے والا جب اس نے یہ کام کیا جنت کے آنکھوں دروازے کھل گئے تو اللہ رب العزت کہیں گے اے میرے بندے جس دروازے سے چاہتا ہے داخل ہو جا. یہ تو آخرت میں ہمیں انعام ملے گا اگر ہم صحیح طریقے سے وضو کریں گے. میرے بھائیو دوستو، ہماری سائنس میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے آج یہ اس نے مان لیا ہے کہ مسلمان جو وضو کرتے ہیں یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. ان میں وہ بیماریاں بیان کی ہیں، سائنس نے، سائنسدانوں نے وہ بیماریاں بیان کی ہیں کہ آج بلڈ پریشر کے مریض جو ہے جب ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو وہ وضو کرے، اس وضو سے اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گا. میرے بھائیو کئی بیماریاں ایسی ہیں جب ہم وضو کرتے ہیں ہاتھوں کو دھوتے ہیں ہاتھوں کی بیماریوں کو اللہ رب العزت ظاہر کر دیتے ہیں. اور اسی طرح جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو ہماری سائنس کہتی ہے کہ اگر دن میں ہم ناک میں پانی ڈالیں 3 سے 4 مرتبہ تو ہماری ناک جو ہے وہ گرد و غبار سے جو ہے وہ پاک رہے گی، گرد و غبار نکل جائے گا، پانی سے صاف ہو جائے گا تو ہمیں نزلہ زکام فلو نہیں ہوگا. میرے بھائیو دوستو، آج ہم صرف وضو کرنا صحیح طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وضو کرنا شروع کر دیں تو ہم کئی بیماریوں سے جو ہے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں. آج سائنسدانوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے جسم کے ایسے پوائنٹس ہیں، ایسے اعضاء ہیں کہ اگر ان کے اوپر پانی لگ جائے وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، ان کو قوت مل جاتی ہے. تو جب ہم وضو کرتے ہیں ان پوائنٹ کو پانی لگتا ہے، اعضاء کو پانی لگتا ہے تو وہ حرکت میں آ جاتے ہیں، قوت ملتی ہے ان کو، تو وہ قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں. اور اسی طرح سائنس ہماری کہتی ہے اگر ہم وضو کریں، پانی اپنے جسم پر بہائیں، پانی لگائیں تو ہمارے ذہن کو جو ہے وہ تازگی ملتی ہے. چہرے پر پانی لگائیں، ہمارا چہرہ جو ہے وہ تازہ رہتا ہے، چہرے کی بیماریوں کو ختم کیا جا سکتا ہے وضو کے ذریعے سے. یہ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے ہمیں اسی لیے حکم نہیں دیا کیونکہ اللہ رب العزت حکمتوں کو جاننے والے ہیں. اللہ رب کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے ہمیں پاکیزہ رہنے کا حکم دیا ہے، وضو کرنے کا حکم دیا ہے. ہر نماز کے وقت
جب ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، وضو کو اپنائیں گے، تو ہماری کئی بیماریاں، جسمانی بیماریاں جو ہے وہ ہم سے دور ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح کانوں کی بیماری، جب ہم کانوں کا مسح کرتے ہیں اچھے طریقے سے، کانوں کا مسح کرتے ہیں، یہ جو اللہ رب العزت نے راستے بنائے ہوئے ہیں، کانوں کے اندر انگلیاں داخل کر کے ان راستوں میں گھمایا جاتا ہے اور پیچھے سے کانوں کو صاف کیا جاتا ہے، تو کانوں کی ساری میل کچیل جو ہے وہ نرم ہو کر کے جو ہے وہ انگلیوں کے ساتھ لگ کر کے باہر نکل جاتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں وضو کا طریقہ بتلایا ہے، اس کو اپنائیے، اس کو صحیح طریقے سے کیجیے، احسن طریقے سے کیجیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، ایک صحابی رسول آتے ہیں، جلدی جلدی سے وضو کیا، اور جب نماز میں کھڑے ہو گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، آپ کی نماز جو ہے وہ نماز نہیں ہوئی۔ تو صحابی رسول پریشان ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول جی، میری نماز کیوں نہیں ہوئی، میری نماز کو قبول کیوں نہیں کیا گیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تیری ایڑی جو ہے وہ خشک رہ گئی تھی، تیری ایڑی کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ خشک رہ گیا تھا، اس وجہ سے تو نے صحیح طریقے سے وضو نہیں کیا، تو تیری نماز بھی ناقص رہی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں موجود ہے کہ لوگ آتے ہیں مسجد میں، جلدی جلدی سے وضو کرتے ہیں، تو ان کے اعضاء جو ہے ان کے اعضاء خشک رہتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، اے میرے صحابہ اکرام، آپ کے وضو کے اعضاء جو ہے وہ خشک ہیں، آپ کا وضو نہیں ہوا، دوبارہ وضو کیجیے۔ میرے بھائیو، اس میں احتیاط کیجیے، اچھی طرح اپنے اعضاء کو دھوئیے، تر کیجیے۔ ایک ناخن کے برابر بھی اگر حصہ وضو کے اعضاء کا خشک رہتا ہے تو ہمارا وہ وضو نہیں ہوگا، اور اس کے بعد کی جانے والی عبادت نماز جو ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے وضو کے طریقے کو سیکھیے، جس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اور پھر آج بعض لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ گردن کا مسح کیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی ہے، اس میں بھی آقا علیہ السلام نے جو وضو کیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے، اس میں گردن کے مسح کا ذکر ہے۔ اور پھر آخر میں بعض لوگ جو ہے وہ شہادت کی عمری کو بلند کر کے جو ہے وہ شہادت دیتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو ہے وہ ثابت نہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہو۔ جو طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اگر ہم اس کے مطابق عمل کریں گے تو وہ عمل ہمارا قابل قبول ہوگا۔ اگر ہم اس میں بڑھ جائیں گے یا کم ہو جائیں گے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس پر عمل کیجیے، اس کو سیکھیے۔ علماء کرام موجود ہیں، ان سے رجوع کیجیے کہ وہ ہمیں نماز کا طریقہ سکھلائے، وضو کا طریقہ سکھلائے، عبادت کس طرح کرنی ہے، وضو کس طرح کرنا ہے، نماز کس طرح ادا کرنی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہمیں ضرورت ہے، کئی سال ہو گئے، بوڑھے ہو چکے ہیں، وضو کا طریقہ نہیں آتا، نماز کا طریقہ نہیں آتا، وہی دعائیں ہیں نماز کے اندر جو پہلے ہم نے سیکھ لی ہے، جو چند دعائیں ہیں، لیکن جو دوسری دعائیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، مروی ہیں، ان کا ہمیں علم نہیں۔ اتنی عمدہ دعائیں ہیں۔ نماز شروع کرنے کی دعا، اللہم باعث بینی و بین خطایا، یہ دعائیں استفتاح کسی کو ہم میں شاید ہی کسی کو یاد ہو، کتنی عمدہ دعا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دعائیں سیکھا کریں، اور وضو کا طریقہ یہ علماء کرام سے سیکھے کہ کس طرح اس میں شرمندگی کی کوئی بات نہیں۔ اگر نہیں آتا تو قاری صاحب سے علیحدگی میں بات کر کے ان سے جو ہے وہ طریقہ سیکھ لیں۔ آج ہم اگر ادھر شرم کھاتے رہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ لوگوں کے سامنے ہم کھڑے ہونے سے کتراتے ہیں، شرماتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں
بھائیوں دوستوں، اگر ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنائیں گے، سنت طریقے کو نہیں اپنائیں گے، اس کو نہیں سیکھیں گے، تو کل قیامت کے دن جب سارے لوگ سامنے کھڑے ہوں گے، پوری دنیا جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے گی، اس وقت پوری دنیا کے سامنے اللہ رب العزت سوال کریں گے، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ جب اللہ رب العزت کی ذات بھی سامنے ہوگی اور پوری کائنات کے لوگ جو ہے وہ سامنے ہوں گے، آج یہ چند لوگ ہیں ان کے سامنے ہم مسئلہ پوچھنے سے گھبراتے ہیں کہ ہم مسئلہ پوچھیں گے لوگ کیا کہیں گے، اتنی عمر ہو گئی اس کو اس مسئلے کا پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کتنی عمریں تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر کے دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے، اس لیے وہ شرماتے نہیں تھے۔ اس وقت اگر وہ شرما جاتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مسائل نہ پوچھتے، آج ہمارے تک دین نہ پہنچتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم نے اپنی نسلوں تک دین کو صحیح طریقے سے پہنچانا ہے، وہ اس طریقے سے ہی ہم پہنچا سکتے ہیں۔ پہلے خود جو ہے وہ مسائل سیکھے، اس پر عمل کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ بتلائیں، اس سے ہم دین آگے پھیلا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں صحیح طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی اور فرائض کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ نماز کا طریقہ ہے، وضو کا طریقہ اچھے طریقے سے اپنا کر کے اس کے بعد نماز کا طریقہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کا طریقہ، قیام کرنے کا طریقہ، یہ سارا انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کیا جائے گا۔ تمام ساتھی کوشش کیا کرے، یہ سیکھنے کے مسائل ہیں۔ آج ہمیں نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا، نماز جنازہ کی دعائیں یاد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، آج ہمارے کوئی بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو ہم پیچھے امام صاحب کا انتظار کرتے ہیں، وہ دعائیں پڑھیں کہ ہم آمین کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب جو ہے وہ دعائیں دہرائیں، ہم پیچھے دہرائیں، جنازہ پڑھیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ دعائیں سیکھی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، اس کو سیکھا جائے اور علماء کرام کے پاس بیٹھا جائے۔ جب ہم علماء کرام کے پاس بیٹھیں گے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ علم کی بات ملے گی، اچھی بات ملے گی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، یہ انشاءاللہ اگلے جمعے جو ہے وہ نماز کا طریقہ، نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں جو ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ تمام ساتھی جو ہے وہ وقت پر تشریف لایا کریں، یہ ہماری روزمرہ کی عبادت میں شامل ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تو نماز قابل قبول نہیں۔ اس لیے اس کو سیکھیے، دعا کو پڑھیے، یہ ہمارے اور اللہ رب العزت کے درمیان ربط ہے، رابطہ ہے کہ نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سے کلام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم اللہ رب العزت کی ذات کو کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، آگے سے کیا جواب دے رہے ہیں، اور اللہ رب العزت سے ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں۔ اور مخصوص سی دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں، میرے بھائیوں دوستوں ان کو سیکھیے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے جو ہے وہ دعاؤں کا ذکر ہوگا، تمام ساتھی جو ہے وہ وقت پر تشریف پر آئے۔ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں دین کو سیکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔